الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى الى آخره صدق اللہ العظیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورہ اعلیٰ ہے، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اس میں 29 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ یہ مکی صورتوں میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، ان دو صورتوں کے بارے میں کافی لوگوں کو تو معلوم ہوگا ہی، اور نہ ہو تو ہو جائے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو جمعے کی نماز میں، جمعے کی 2 رکعتوں میں، عیدین کی نماز میں، خواہ عید الاضحیٰ و عید الفطر ہو، پڑھا کرتے تھے۔ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، ان دونوں صورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں خطبہ ہے، لوگوں کو سمجھانا اور تقریر ہے، اور ان دونوں صورتوں میں تذکیر کا تذکرہ ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے اگر فائدے کی امید ہو۔ چونکہ ہمارے ملک کے اندر یا اور کسی ممالک کے اندر تو پہلے اردو میں تقریر ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا عربی میں۔ عرب کے اندر تو خطبہ ہی تھا، چونکہ وہاں تو پڑھنے والے بھی عربی جانتے تھے اور سننے والے بھی عربی جانتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خطبہ بہت لمبا اور وسیع نہیں ہوتا تھا، مختصر ہوتا تھا، 2 خطبے ہوتے تھے۔ 2 خطبے ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ ایک خطبہ پڑھ کر تھک جاتے تھے، نہیں، بلکہ 2 خطبے کی وجہ یہ تھی کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں اور جمعے کے دن ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تاکہ 2 خطبے 2 رکعت کے قائم مقام ہو جائیں۔ اس لیے خطبہ سننا واجب بھی ہے۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے، جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، خواہ وہ شراق میں آ جائے جمعے کے لیے، پہلی ساعت میں جو 1 2 4 6 10 بندے آئیں گے، ان کے لیے 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے رجسٹر میں۔ وہ 1 ہوں 10 ہوں 20 ہوں 50 ہوں 100 ہوں، رجسٹر لے کر فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری ساعت میں جو بندے آتے ہیں ان کے لیے کم ہو جاتا ہے، گائے کا، بھینس کا، تیسری ساعت میں بکری کی ذبح کرنے کا، اور چوتھی ساعت میں مرغی مرغا صدقہ کرنے کا، اور 5ویں ساعت میں مرغی کا انڈا صدقہ کرنے کا، یا اس سے بھی کم۔ اور یہ سلسلہ خطبہ کی اذان تک چلتا رہتا ہے، ان کے حصے میں جو بھی آئے۔ جب خطبے کے لیے اذان دی جاتی ہے، مؤذن اذان پڑھتا ہے، تو فرشتے جو مسجد کے دروازوں پر ہیں اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ اب جو آنے والا ہے جمعہ کا ثواب تو ملے گا، اس کے ذمے سے فرض ادا ہوگا، لیکن
اس قربانی اور صدقے میں جو لسٹ میں نام لکھا جاتا اس میں نہیں لکھا جائے گا، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے جمعے کے دن کہ سب کچھ چھوڑ کر جمعے کی تیاری ہو۔ قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ اللہ نے اتاری ہے، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے، آپ کو بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب ایسا نہیں ہو پاتا، دکان کا شٹر گرتا ہی نہیں۔ ایک مسجد میں 1 بجے ہے، 1:15 بجے ہے، 1:30 بجے ہے، 1:45 بجے ہے، 2 بجے ہے، 2:30 بجے ہے، آپ وہاں پڑ کے آنا، شٹر گرے گا ہی نہیں۔ جمعے کی خصوصیت ختم ہوگی، اور ہم لوگ بھی اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا جی، چلو کسی کا جمعہ نہ چھوٹ رہا۔ شان یہ نہیں ہے، شان تو یہ تھی 1 یا 2 جگہ جمعہ ہوتا اور تمام شٹر نیچے گر جاتے، اور جمعے کے بعد جب نکلتے سڑکوں پر ٹوپی ٹوپی نظر آتی۔ شان تو یہ تھی جمعے کی۔ مسجدیں تو بنیں لیکن جمعہ مخصوص جگہ ہونا چاہیے، خواہ جامع مسجد ہو، مرکز مسجد ہو، یا کوئی بڑی مساجد ہو۔ یہ جمعے کی شان ہے، جیسے عید کی نماز کی شان ہے۔ جمعے کی شان ختم اس وجہ سے ہوئی نا، 100 بجے پڑھ رہے، 1:30 بجے، اب وہ آتے ہی نہیں وہاں 2 بجے، تو 2 بجے سے 5 منٹ پہلے پہنچتا وہ، نہ وہ رجسٹر میں نام، بس ایک ذمے سے فرض ادا ہو گیا۔ بس جمعے کی شان یہ تھی کہ چند مقام پہ جمعہ ہوتا، شٹر سب کے نیچے گرتے، جمعے کی عظمت ظاہر ہوتی، ہاں جمعہ کوئی چیز ہے۔ اور جب جمعہ پڑھ کے نکلتے گلیوں میں، راستوں میں، تو راستے بھر جاتے، پتہ چلتا ہاں جمعے کی شان کیا ہے۔ اور یہ ماسٹر جی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، سنسار پور ایک جگہ ہے، حضرت جی تھے وہاں اب بھی ایسے ہی ہے۔ مسجدیں تو 20-25 ہیں، لیکن 3-4 مسجدوں جمعہ ہوتا آج بھی وہاں۔ یہ جمعے کی شان ہے۔ خیر، تو جمعے کے دن جو پہلی ساعت میں آتا اس کے لیے ثواب لکھا جاتا اونٹ کی قربانی کا، دوسری ساعت میں جو آئے تو گائے کی، بھینس کی، بیل کی، اس سے کم ہوتا چلا جاتا، بکرے کی، مرغی کی، مرغی کے انڈے کی۔ اذان پہ جو بندہ آ رہا ہے اس کے لیے جمعے کا ثواب تو ہے، لیکن جو رجسٹر میں نام لکھا جاتا صدقے کا، اس میں نام لکھا نہیں جاتا۔ اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ پہلی ساعت میں پہنچے، کچھ تاخیر ہو جائے تو دوسری میں آ جائے، کوشش یہ ہو کہ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، سبح اسم ربک الاعلی آپ کے سامنے پڑھی، اور 2-3 باتیں معلوم ہونی ہیں۔ قرآن کریم کی جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی نماز میں سبحان ربی الاعلی پڑھا کرو، اس سے پہلے کچھ اور پڑھ لیتے تھے۔ اور مستحب عمل یہ ہے کہ نماز کے علاوہ جب قرآن پڑھ رہے ہوں اور یہ صورت پڑھتے پڑھتے آ جائے سبح اسم ربک الاعلی، تو سبحان ربی الاعلی بھی پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس، ابن زبیر اور ابن عمر اور کئی صحابی کے نام جو اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، نماز کے علاوہ جب پڑھتے ہوئے صورت آ جائیں تو سبح اسم ربک الاعلی بھی پڑھو اور سبحان ربی الاعلی بھی پڑھو۔ اس کے اندر اللہ کی نام کی تسبیح، اللہ کے نام کی پاکی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے آگے چل کے، سبح اسم، اللہ کے نام کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اعلیٰ، جو اعلیٰ ہے، وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا، کیا مطلب؟ اللہ کو ہم صرف اللہ کے نام سے جان سکتے ہیں، وہ روزی دینے والا ہے، دنیا کے نظام چلانے والا ہے، موت زندگی دینے والا ہے، بیماری دکھ سکھ دینے والا ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کو ہم جانتے ہیں اس کے ناموں سے، اس کی صفاتوں سے۔ تو اللہ کے نام کو پاک صاف رکھا جائے، اللہ کے نام کو ادب و احترام کے ساتھ لیا جائے، اس کے نام کو بگاڑا نہ جائے، اس کی توہین نہ ہو، تذلیل نہ ہو۔ چاہے جائے کہ کوئی کرے گا تو اس کی سزا بھگتے گا۔ شان اس بات کی اللہ کے نام کی یہ ہے کہ اللہ کے نام کا ادب، احترام، تعظیم، تکریم برابر ہو۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اگر ہم اپنی اولاد کا نام رکھیں
تو ایسا نام رکھیں جو واحد اللہ کا نام نہ پڑتا ہو۔ اگر رزاق نام رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، عبد الرزاق کہنا پڑے گا۔ رحمان نہیں کہہ سکتے، صمد نہیں کہہ سکتے، احد نہیں کہہ سکتے، غفار نہیں کہہ سکتے، ستار نہیں کہہ سکتے، عبد الستار کہنا پڑے گا۔ اگر ستار کہیں گے تو کہنے والا سننے والا گناہ گار ہوگا۔ احد نہیں کہہ سکتے، عبد الاحد کہنا پڑے گا۔ احد کہیں گے تو کہنے والا سننے والا گناہ گار ہوگا، اس میں کوتاہی ہے۔ جبار نہیں کہہ سکتے، عبد الجبار کہنا پڑے گا۔ غفار نہیں کہہ سکتے، عبد الغفار کہنا پڑے گا۔ رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہنا پڑے گا۔ اگر کہیں گے تو سننے والا کہنے والا گناہ گار ہوگا۔ یا تو ایسا نام رکھو مت، اور اگر رکھو تو پھر پورا نام لو، اس میں کافی کوتاہی معلوم ہوتی ہے۔ عبد الاحد نام رکھ دیا، عبد الاحد کہتے ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ کو کہتا تھا، احد احد پکارتا ہے۔ احد اللہ کی ذات ہے، غفار اللہ کی ذات ہے، ستار اللہ کی ذات ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، رحمان اللہ کی ذات ہے۔ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ دو مسئلے اس سے علیحدہ بیان کر دو جو ذہن میں تھے تاکہ یاد رہیں۔ اس صورت سے مل کے تو موقع نہیں ہے، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے یہاں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں۔ مقتدی وہ ہوتے ہیں جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور مسبوق وہ ہوتا ہے جس کے رکعت نکل جاتے ایک یا دو، وہ مسبوق کہلاتا۔ تو مسبوق پیچھے سے آیا اور امام صاحب اتحیات میں ہیں، اور اس نے نیت مان کر بیٹھ گیا۔ اچھی طرح سمجھنا، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بیٹھا ہی تھا اور بیٹھتے ہی اتحیات شروع کر دی، اور امام صاحب کھڑے ہو گئے۔ تو اب کیا کرے گا یہ مسبوق؟ کھڑا نہیں ہونا، اپنی اتحیات پوری کرنی پڑے گی۔ اگر اتحیات پوری کیے بغیر کھڑا ہوگا تو نماز میں اس کے فساد کا اندیشہ ہے۔ وہ رکعت دوسری ہو یا رکعت چوتھی ہو، بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اتحیات اگر شروع نہیں کی تھی کوئی بات نہیں، اگر شروع کر دی تو پھر اتحیات پوری کر کے اٹھتے چلے جائے کہ امام کھڑا ہو جائے، دوسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو نماز میں فساد کا اندیشہ ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور کوئی سہو پیش آ گیا۔ امام صاحب کو سجدہ سہو کرنا تھا چوتھی رکعت میں، اور آنے والے کی کیا دو رکعتیں نکلی تھی۔ اب جب امام صاحب سجدہ سہو کریں گے تو سہو تو یہ بھی کرے گا جس کی رکعت نکلی تھی، لیکن سلام نہیں پھیرے گا، بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کرے گا امام صاحب کے ساتھ۔ مقتدی سلام بھی پھیریں گے ایک، اور اس کے ساتھ سجدہ سہو بھی کریں گے۔ جس کی رکعت نکلی ہوئی ہے وہ سلام نہیں پھیرے گا، اگر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ تحقیقی مسئلہ ہے۔ خیر یہ اس کے ساتھ بتا دیے ہیں، ورنہ بات یہاں سبح اسم ربک الاعلیٰ کی کرنی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو اعلیٰ ہے۔ کتنا اعلیٰ ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، وراء الورا، ہمارے تصور سے باہر۔ وہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اور اس کے نیچے کالی چیونٹی، اس کی آہٹ بھی سنتا وہ، اس کے چلنے کی پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو ہمارے جو اسلام کی تعلیم ہے وہ بت خانوں سے نہیں ہے کہ یہ ہے معبود۔ معبود ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ دیکھتا، سب کچھ کرتا، صرف ناموں سے اس کی ذات صفات کو ہم پہچانتے ہیں، اپنے ذہنوں میں جو تصور کرتے ہیں۔ الذی خلق فسوا، اس نے پیدا کیا اور پھر جو ہے تسوی، خلق پیدا کرنا، بغیر کسی مادے کے اور بغیر کسی وجود کے، اس کو بغیر کسی مادے کے پیدا کرنا۔ یعنی ہم ایک چیز کو بناتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ مادہ ہوتا، مکان بناتے ہیں تو اینٹیں غارہ پتھر ہوتا، لیکن اللہ بغیر کسی مادے کے بنانے پہ قادر ہے۔ تو خلقہ صرف اس کو بنانا، اور فسوا اس کو مزین کر دینا۔ یوں بھی سمجھ سکتا آپ اس کو کہ ایک مکان بنا دیا بغیر پتائی کے، بغیر پلاسٹر کے، بغیر اس کو خوبصورتی دیے اور بغیر ڈیزائن دیے، اور پھر اس کو مزین کر دینا، فسوا ہے۔ آگے اس میں ایک چیز اور آ رہی ہے
فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، جس کے لیے میں نے یہ صورت پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس صورت کو پڑھتے تھے جمعے میں بھی، عیدین میں بھی، چونکہ اس میں تذکیر ہے، لوگوں کو نصیحت ہے۔ تو فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ تذکیر کرو، نصیحت کرو اگر فائدہ پہنچائے۔ یہاں اگر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائدہ پہنچائے گی تو کرو ورنہ مت کرو، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ، آگے وہ آ رہی ہے اگلے آیت، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے تھوڑا بھی، انہیں نصیحت فائدہ پہنچائے گی ضرور۔ ہاں جو شقی اور بدبخت ہے اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، جو شقی و بدبخت ہے، بد نصیب ہے، اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ پوری امت کا سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ پوری امت کا ابو جہل تھا سب سے بڑا شقی۔ اگر یوں کہا جائے پوری امت میں سب سے بڑا شقی بدبخت کون تھا تو بے جھجک کہنا پڑے گا وہ ابو جہل تھا۔ اور کیسے معلوم ہوا؟ جنگ بدر جب ہوئی تو اسلام کی پہلی جنگ تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے اندر کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس کے دل میں کبھی اپنی بڑائی کا تصور بھی نہ آیا ہو، اپنا آپ کو کبھی بڑا سمجھا ہی نہ ہو؟ جو تو سارے صحابہ ایسے ہی تھے، صحابہ کی شان ایسی ہی تھی، لیکن عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ میں کہہ سکتا ہوں اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی اپنے دل میں بڑائی کا تصور نہیں کیا۔ وہ تھے بھی ایسی۔ ان سے کہا کہ جاؤ اور ابو جہل کا حال دیکھو کیسا ہے۔ جب وہ گئے، جنگ جس میدان میں ہوئی تھی تو ابو جہل زخمی تھا، پڑا ہوا تھا اور بلبلا رہا تھا، مرا نہیں تھا، پڑا ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر کہنے لگا بتاؤ یہ انصاری آدمی اور آیا ہے میری گردن کو لینے کے لیے، کوئی اونچا آدمی قریش کا بڑا آدمی آتا تو مجھے اچھا لگتا۔ سوچنے کی بات ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری گردن اڑے گی، مجھے اب مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، زندگی نہیں رہنی، تو اب تو یہ تصور بھی نہ کروں۔ تو اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ آدمی آیا میری گردن لے۔ اور پھر ایک بات اور کہی کہ تم گردن تو میری کاٹو گے، ذرا نیچے کو ملا کے کاٹنا، اوپر سے نہیں، نیچے ملا کے کاٹنا تاکہ جب گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن اونچی معلوم ہو، یہ کہا۔ تو پوری امت کا سب سے بڑا شقی بدبخت آدمی ابو جہل تھا۔ اس کے بالمقابل فرعون جب غرق ہونے لگا تو قال آمنت، تو کہا اسے جبکہ صاف صاف یہ ہے اگر مرنے کے ٹائم کوئی ایمان قبول کرے تو اعتبار نہیں، لیکن پھر بھی اس نے کہا قرآن میں اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، حالانکہ اعتبار نہیں، اور یہ کیا کہہ رہا کہ گردن نیچے ملا کے کاٹنا۔ تو امت کا سب سے بڑا شقی بدبخت آدمی ابو جہل ہے، اور پوری امت کا سب سے بڑا متقی پرہیزگار ولی صفت دار آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس صورت میں اور بھی بہت سارے باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ نصیحت سننی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرے کہ جمعے کے دن سویرے آنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے کام سویرے نپٹاؤ، اور جمعے کے دن سویرے آنا چاہیے مسجد میں، قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو، تسبیح پڑھو، سویرے آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا